علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام. ماشاء اللہ. خیریت سے آپ؟ بس آپ کی پھب دیکھ رہا تھا. ماشاء اللہ. اللہ اور برکت دے. آمین. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت شکریہ. ہمارے بہت پیارے بھائی علامہ کمیل مہدوی صاحب, السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے, الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور عمران الحق کلیانی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب, آج کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ماں باپ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں, کس طرح کی تربیت کرنی چاہیے, کتنی اچھی ہونی چاہیے. کیونکہ بہت سے ماں باپ کا شکوہ ہے آج کل کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمیں پوچھتی نہیں یا ہمارے ساتھ رویہ اچھا اختیار نہیں کرتی. قرآن پاک میں ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت کا بھی حکم دیا ہے. کہیں معاشرے میں ماں باپ کی تربیت تو غلط نہیں کر رہے وہ, یا کوئی کمی تو نہیں ہے. اسی کے بارے میں ہم علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے. علامہ صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کو کہوں گا کہ رمضان میں علماء کے سیگمنٹ کا ٹائم ان کو بڑھانا چاہیے. یہ بہت ہی کم ٹائم دیتے ہیں اور اتنا اہم سیگمنٹ ہے, اس پر توجہ نہیں ہے, تو پی ٹی وی کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. صحیح صحیح. اچھا جی, بات آئی ہے تربیت. جی عربی کا لفظ ہے جی رب. اس کا جو اوریجن ہے اس میں پالنا. میں چونکہ آپ کے پاس ٹائم کا میں پھیلا نہیں سکتا, مجھے آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ بچوں سے زیادہ ماں باپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے, بالکل ایسا ہے. دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دین کی تعلیمات سے بے خبر ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ جو بھی سمجھتے ہیں اپنے اندر اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ تقاضے کیا ہیں شریعت کے, اخلاق کے, وقت کے. اچھی بات. اچھا جی, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. دنیا جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک شخص لیے بیٹھا ہے اور پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. بالکل بالکل. اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے مزاج کی. جی جی جی. آپ اسے کیسے اپلائی کریں گے؟ قرآن کریم میں اور احادیث میں ماں باپ کے حقوق اولاد پر 6 یا 7 ہیں. صحیح صحیح. یعنی اولاد پر ماں باپ کے حقوق 6 یا 6 اور 7, ٹھیک ہے. ماں باپ پر اولاد کے حقوق 80 سے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اور ماں باپ سے پوچھا جائے گا تو ان کو پتہ نہیں, اور یہ 80 میں نے نہیں, حدیثوں سے ثابت ہے. صحیح صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ خود اتنا تو جانتے ہوں کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے. جی, اصل جو حقیقت. اگر وہ یہ جانتے ہوں گے تو ان کے بچے نہیں بگڑیں گے. بالکل. یا تو وہ لاڈ بہت زیادہ کر لیتے ہیں, جی, اور یا پھر یہ کہ سختی بہت زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. درمیانہ تو ان کے پاس ہے نہیں. جی. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کسی نے کوئی سختی کی اور ہو تو وہی رپیٹ کرتے ہیں. وہ بہت اچھی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر لازم ہے, یہی کرنا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس طرح کچھ استاد ہیں جن کو مارنے کی عادت ہے تو وہ اسی میں چلتے رہتے ہیں. اسی پہ چل رہے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے شادی سے پہلے جتنی صحیح معلومات, اسی طرح ہر ماں بیٹی کو سمجھائے. صحیح. آپ ان کو غلط باتیں سکھاتے ہیں. آپ ان کو نہ سسرال کے حقوق سکھاتے ہیں, نہ میاں بیوی کے حقوق سکھاتے ہیں, نہ نند بھاوج کا تعلق سکھاتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی روزانہ فل ٹائم ہم سے کنیکٹ رہنا, گھر ٹوٹتا ہے ٹوٹے, تم نے ان کی بات نہیں سننی. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ تربیت نہیں ہے, ٹیچنگز نہیں ہے. اچھا, بہت سی باتیں احسن میاں کہنے سے نہیں, کرنے سے, دیکھنے سے. بہت اچھی بات. جو پریکٹیکل سامنے دکھائی دیتا ہے, بچے تو وہی علامہ صاحب سیکھیں گے نا گھر میں جو دیکھیں گے روز. وہ یہ ہوتا ہے آپ کا. اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں, کل کو کیا توقع کر رہے ہیں اپنے بچوں سے؟ آپ ان کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں, آپ ان سے کہہ رہے ہیں جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جی ہاں, جھوٹ کی ترغیب آپ یا آپ جو بھی دے رہے ہیں, آپ جی. ان کو ماں کے خلاف باتیں سکھا رہے ہیں. تو پھر اس صورت میں یا پھوپھی آ گئی یا خالہ آ گئی, دونوں کے لیے الگ رویہ ہے,
تو آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاں ہے دکھاوا، دکھاوا، بالکل شو ایسا، آف بالکل نہیں ہے مگر کرنا ہے۔ کرنا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے جس رب نے دیے ہیں اس رب کا کہنا مان لیں۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے، علامہ صاحب نے بہت خوب کہا۔ اور بہت مرتبہ ماں باپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ہی غلط عادتیں جو ہیں وہ بچے لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے جو بھی ہم کرائم دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں پہ گھروں میں ہی انہوں نے کچھ بری چیزیں سیکھ لی۔ ایک چھوٹی سی بات جی سنا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے، جی بیٹے کو بھی بلا لیا، حضرت عمر نے دونوں پارٹیوں کو جی سننا جی جی چاہیے۔ جی اس نے کہا جی اس سے پوچھیں کہ اس پر میرا حق کیا ہے۔ جی انہوں نے کہا جی اچھی عورت سے شادی کرے، جی بچے کا اچھا نام رکھے، جی اس کو اچھی باتیں سکھائے۔ اس نے کہا یہ تینوں باتیں اس سے پوچھ لیجئے، اس نے جس کو میری ماں بنایا اس کی عادتیں کیا ہیں، اس نے میرا نام جو رکھا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس نے جو مجھے سکھایا ہے وہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے باپ کو سزا دی۔ اچھا، باپ کو سزا دی کیونکہ اس نے غلط وہ کر رہا تھا بچے، بالکل صحیح ہے جی۔ تو یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد جس کو دنیا میں لے کر کے اللہ ایک سبب بناتا ہے تو اس کو ہم کس طرح پال رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا، معاشرے کا ایک بہت اہم پہلو ہے یہ، دین اسلام میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں ایک فیملی کا جائزہ، فیملی سسٹم کا، ایک آپس میں رویہ ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور کس طرح ہمیں وہ سیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطاب اللہ کا کافروں سے نہیں ہو نہیں رہا، کیا، ایمان والوں سے ہو والوں رہا سے، ہے۔ صحیح، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کو، بچاؤ تم اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سبحان اللہ، پتھر کی مثال اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، جو اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر میلٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل، بالکل، لیکن وہ آگ ایسی کہ جس میں پتھر بھی پتھر پگھل بھی کر ختم ہو پگھل، جائے گا۔ اللہ اللہ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو اس پہ سینسٹیو ہونا چاہیے ہمیں، اللہ صحیح، سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات پر تاکید فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا آغاز بچپن سے ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ اور بھی لیٹ کر دیتے ہیں، بھی 10 11 12 سال کا ہوگا سمجھائیں گے۔ اصل میں تو تربیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، اچھا، اس وقت سے آپ اپنی نسل کی ایک بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اس خاطر بہت اہم ہے کہ جو شریک حیات ہے نا، ان کا انتخاب آپ کس معیار پر کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ جو بنیاد ہے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ازدواج مولا علی علیہ السلام سے کیا، صحیح، تو ایک ہمکف، پیرلل، برابر، صحیح، اس کے لیے ایک تصور دیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور اسلام نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ حکم دیا ہمیں کہ آپ دیکھیں کہ نکاح کس کی طرف، تو یہاں سے تربیت اولاد کا اصل میں آغاز ہو جاتا ہے، ہماری صحیح، جنریشن کی تربیت کا۔ تو ایک بڑی اہم بات ہے، بالکل صحیح، اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ معیارات ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، البتہ اس میں کمپرومائز کر لیں تو پھر بھی کر لیں، لیکن کچھ اور جو شرعی اعتبار ہے، میں آپ کو مثال دوں، ایک صاحب تھے 50 55 سال کے ہو گئے تھے، شادی نہیں کی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں ازدواج کیا؟ کہا بس میرے ذہن میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ خاتون ایسی ہو کہ مثلا صورت میں ایسی، خاندان ایسا ہو، تعلیم ایسی ہو، فائنینشلی اس طرح سے اس لیول پر ہو۔ تو کہا پھر نہیں ملی وہ خاتون؟ کہا نہیں ملی تھی۔ کہا پھر شادی کیوں نہیں کی؟ کہا ان کا معیار بھی وہی تھا۔ کیونکہ وہ خود بھی وہ ان کو ایسا ہونا تو ان پڑتا کا ہے، معیار ظاہر بھی، ہے، تو اب ہمیں یہاں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر اخلاق کی بات ہے، دین کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے معیار کو وہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں خالی کسی سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے ایک ماں کو میں لا ایک رہا ہوں اپنے بالکل گھر میں، صحیح، ایک اور ٹیچر کو بھی لے کے آ رہے ہیں نا جی، ساتھ ساتھ، تو بالکل، سب سے بنیاد تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، دوسرا یہ کہ اس میں پیشنس بھی بڑا ضروری ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو لیکن صبر بھی رکھو۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلی مرتبہ جو کہہ دیا تو جو آپ نے چاہا وہ فوراً ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو پیشنس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا، اگر وہ نہیں سمجھے تو آپ نے پھر کسی اور طریقے سے کہنا ہے، پھر کسی اور طرح سے کہنا ہے، پھر ایک مرتبہ اس کو دہرانا ہے۔ اس پہ پیشنس رکھو، ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے کام ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو اس میں غصہ بھی نہ ہو، کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر صبر رکھو۔ تو یہ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کو مشورے میں شریک کریں، ہر اچھے کاموں کو ان کو ساتھ کر لیں اپنے۔ اچھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں ہاں، تو خود ہی چلے جاتے، لے کے چلے جاتے بغیر بات کی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، وَٹ ڈو یو تھنک،
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے؟ صحیح. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام بچے کو شریک کر رہے ہیں اپنے نیک کام میں. واہ، شریک کر لیں. بالکل ان سے بالکل، مشورہ کر کے ان کو شریک کر لیں. بہت اچھی بات ہے، جی. بہت اچھی بات. تو فنظر ماذا ترى، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے، جی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایک یہ کہ ان کو ساتھ میں شریک کر لینا. اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو اے حبیب کہ جب حضرت لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے کہ لا تشرک باللہ، بالکل خبردار شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم. تو سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کی وہ شرک کے بارے میں. دیکھو جی شرک ہاں کی جی، طرف وہ ہی آج جانا. ہماری تلاوت بھی اسی حوالے سے. ماشاءاللہ. تو بالکل وہ ریلیونٹ آیت ہے. جی اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم اس کے بعد آیا سورہ لقمان ہی میں. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ نماز کو قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک لینا. پھر ایک منزل آئی کہ ولا تسعر خدک للناس، اپنے چہرے کو تکبر آمیز نہیں بنانا لوگوں کے سامنے. لیکن نماز کے بعد اور امر معروف کے بعد کوئی اور شریعت کا حکم نہیں آیا. پہلے کہ تکبر نہیں کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا زمین پر. سبحان اللہ. یہ وہ تربیت کا پورا نصاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے. اور یاد رکھیے گا ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ان نٹ شیل وہ یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. کرتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو سیکھتے ہیں. جہاں انہوں نے شرک کا ذکر کیا، میں ایک بات اس پہ کہنا چاہتا ہوں. جی. اس دور میں مصیبت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک کہا جانے لگا ہے. مثلاً میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں، اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. اچھا. میں یا رسول اللہ پکار لیتا ہوں، اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. صحیح. اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ایسی باتوں پر شرک لگایا ہوا ہے جو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ کوئی صاحب کہہ دیتے ہیں جی شب برات کا حلوہ کھانا شرک، عید میلاد منانا شرک. تو جو شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک کہا جانے لگا ہے. اور بخاری شریف میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ بخاری میں چونکہ مقررات ایک حدیث کئی مرتبہ آتی ہے تو یہ حدیث 3 مرتبہ آئی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. اچھا. اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. تو یہ جو شرک کرتے ہیں، خام خواہ جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک بناتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. صحیح صحیح. عمران بھائی آپ سے بھی میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ تو ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں ماشاء اللہ ہوتے ہیں. آپ سے وظائف کے لیے بہت آپ فون کرتے ہیں، لوگ چاہتے بھی ہیں. جس طرح آج کل کے حالات میں چاہوں گا کہ کچھ پڑھنے کے لیے، ہم تو تمام لوگ ہی کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. پڑھنے کے لیے سے مطلب ہے قرآن کا مطالعہ کرنا، پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. قرآن پاک کا خاص کوئی دعا ایسی بتائیے جو معمول ہونا چاہیے گھروں میں، اس نیت سے، اس حوالے سے کہ رب تعالیٰ ہمارے سے اچھے کام کروائے اور ہماری اولاد سے بھی اچھے کام کروائے. اس کے حوالے سے کیا پڑھنا چاہیے گھروں میں؟ اس کے علاوہ ایک کام آپ نے اور بتانا ہے. اس وقت جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی 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 جی. 2-3 چیزیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. واہ. یہ غالباً سورہ فرقان کی آیت ہے. یہ ٹھیک ہے. اس آیت کو اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، امامی پیشوا بنانے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ جس سے اولاد ہماری فرما بردار بنے. دوسرا علامہ صاحب نے شرک کی بہت ساری چیزیں جو بتائیں بالکل اچھی وضاحت فرمائی کہ بہت سی غیر شرکیہ چیزوں کو لوگ شرکیہ بنا دیتے ہیں. تو وہیں بہت ساری چیزیں ہماری شرکیہ یوں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم اولاد کی طلب کے لیے مختلف قسم کا آستانے ٹوٹ کے کہیں جا کے سجدے کر رہے ہیں، کہیں کچھ ڈال لیں گے، تالے لٹکا رہے ہیں، ڈوریاں باندھ رہے ہیں کہیں اولاد کے لیے، کہیں اس کے لیے. تو اس طرح کے شرکیات سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے پر توکل و یقین ہونا چاہیے. صحیح. غیر اللہ پر جو ہم اس طرح بھروسہ کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ قدم بوسی کرتے ہیں. باقی ٹوٹ کے جہاں تک جائز ہے وہی، کوئی عالم کسی کو غلط وہ جائز اسی کی بات جائز ہے. لیکن ہمارے جو حالت ہو رہی ہے نا وہاں پہ اللہ والوں کے یعنی قدموں میں بیٹھ کے مطلب ایکسٹرا آرڈنری، آپ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو ہم تعلیم حاصل کر کے پھر ہم آگے وہ کام کریں کہ کیا یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. تو وہ اللہ پاک سارے ظاہر ہمارے معاملات پورے کرتے ہیں. تو ہم شرک سے اس طرح بھی بچیں کہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو نہ ڈالیں. خاص طور پہ وہ جو فراڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لے کے کہہ رہے ہیں میں تجھے اولاد دے دوں گا، میں تجھے یہ دے دوں گا. بالکل، یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اسی بات علامہ صاحب نے دہشت گردی کی کہی تو مومن کا خون، مسلمان کا خون وہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے. اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے
اور جتنے بھی ہمارے محافظ قوت ہیں ان کے لیے بہت دعا گو رہنا چاہیے کہ وہ اگر ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہماری فضائیں محفوظ ہیں، ہمارے دریا سمندر محفوظ ہیں، ہماری حدود محفوظ ہیں. ان کو اگر ہم کمزور کر دیں گے تو ہم خود کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی، بہت شکریہ ماشاء اللہ. ایک کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ پلیز نام بتائیے. اور اچھا نام نہیں بتانا چاہتی آپ، سوال اپنا کر لیجیے. کیا سوال ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی احسن، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کی آواز بات سن رہے ہیں، آپ کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب، جی اسی طرح سے جسے ہم کو پیرنٹنگ کہتے ہیں، جو شاید ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے یا ہم نے کو اڈاپٹ کی پیرنٹنگ، ہے. میں سمجھ گیا جی جی. تو وہ اسلام میں اس کی کیا مطلب کتنی اجازت ہے، کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا کیا سوال. آدمی کا خلا یا طلاق دینے کے بعد اس عورت کے گھر پہ رہنا، ایک چھت کے نیچے رات گزارنا، بچوں کے لیے گھومنے پھرنے جانا، بچوں کے لیے موویز دیکھنے جانا، کیا یہ ساری ایکٹیویٹیز کیونکہ بچوں کو نہیں پتا، بچوں کے لیے آپ کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر بچے کہیں گے تو آپ لوگ کچھ بھی کر لیں گے؟ بالکل صحیح. اور ایک نہ ایک دن تو بچوں کو معلوم پڑ ہی جائے گا، اور یہ بچوں سے چھپانا بھی آئی ڈونٹ نو. خیر علامہ صاحب سے میں چاہوں گا سبھی اس کا، علامہ جی صاحب پہلے آپ جواب دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ طلاق حلال ہے جی مگر ناحق نہ دی جائے. ٹھیک ہے. حلال چیزوں میں سے ہے مگر ناحق دی جائے تو عرش ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے. پسند نہیں ہے. صحیح بلا اچھا لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. صحیح. کھٹ 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 فوراً. اچھا تو کھٹا کھٹ مطلب فوراً یہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہونا یہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہیں کہہ ہوتی دیتے ہیں، ویسے. یہ بالکل نہیں کرنا اچھا، چاہیے. تو اس کا طریقہ نہیں، کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو جاتی ہے یہ وضاحت لے لیں. جی وہ تو ہے لازمی ہے، لیکن یہ میں جو سمجھا نہیں اگر ہو 3 جاتی لیکن یوں کرنا نہیں چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دے گا تو وہ تینوں ہی پڑیں گی. لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک طلاق دے، پھر وقفہ ہو، دونوں کو سوچنے کا موقع ملے تو علامہ سنبھل صاحب سکتے. معذرت چاہتا ہوں، اگر سوچنے کی بات کرتے تو جو لوگ غصے میں یہ کر دیتے 3 مرتبہ، ان کو سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ وہ جذبات میں آ نہیں، جاتے ہیں. معلومات نہیں ہے اس بارے میں. جی جی. باقی یہ کہ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو تو میں طلاق، ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے. دوسری بات، کبھی کمپرومائز جب سچویشن طلاق ہو گئی 3 طلاقیں چاروں فقہ میں، یہ جعفری کے علاوہ چاروں فقہ میں جب طلاق ہو گئی تو اب شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں رہا، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر مجبور ہے عورت اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے تو وہ بہن بھائیوں کی طرح رہیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ان کا کوئی وہ ربط ایسا نہیں ہوگا. جی جی جی. کیونکہ ہو سکتا ہے بچوں کی وجہ سے اوپر کی منزل میں شوہر، نیچے کی منزل میں بیوی کو بچوں کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں، وہ اور بات ہے. اگر ایک ہی گھر میں طلاق کے بعد بھی رکھتے ہیں وہ عدت پوری کرنے کے لیے تو وہ ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ایک دوسرے کے سامنے قریب نہیں آ ہو سکتے. سکتے. اب بچوں کا مسئلہ جب آتا ہے تو بچے جو ہیں وہ آپ کے ہاں اول تو یہ کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے لینا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لینا ہے. جی ہاں. اور اگر ایسا نہیں ہو کہ جی قانون میں کہ ماں سے جدا نہ کریں، ماں کے پاس رہتے ہیں تو ملنے کا ٹائم دیتے ہیں. تو ملنے میں بھی وہ عورت جو ہے وہ ساتھ شوہر کے اس طرح نہیں چلے گی جس طرح کوئی محرم ہوتی ہے. صحیح. وہ اگر محفوظ ہے، پردے میں ہے، چھونے کی نوبت نہیں ہے تو اور بات ہے. ٹھیک ہے. ورنہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ بالکل اس میں سمجھ پھر دوسری کیونکہ آج خرابیاں کل آئیں گی. بالکل صحیح آپ کی بات بجا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے سوال کیا ان کو جواب مل گیا. کو پیرنٹنگ آج کل بہت ٹرینڈ اس طرح سے چل گیا کہ پیرنٹس کی اگر ڈیورس ہوگی، مہدی بھائی آپ سے بھی یہ بات میں مخاطب ہوں اور یہ ایک بہت ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ میں نے بھی بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ ان کی سپریشن ہو گئی ہے، لیکن بچے کو اسکول لے جانے آنے کی ڈیوٹی ایک دن ڈراپ کرنے کی باپ کی ہے، اس کو پک کرنے کی ماں کی ہے. پھر بچے کی فرمائش کے مطابق اگر کبھی ٹریول کرنا ہو، کہیں جانا ہو تو بچہ ضد کرے گا، روئے گا کہ مجھے اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے، باہر کہیں جانا ہے تفریح کے لیے. تو وہ اس لیے کو پیرنٹنگ اس کو کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ بھی اپنے فقہ کے حوالے سے بتا دیجیے.
دیکھیں فقہی حوالے سے ایک تو طلاق کا فقہ جعفریہ کا یہ ہے کہ ایک محفل میں ایک ہی طلاق ہوگی، لیکن وہ طلاق کی کسی موضوع پر چاہے وہ 3 مرتبہ بول دیں، وہ ایک ہی دفعہ نافذ ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو ہم کو پیرنٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں کو پیرنٹنگ میں جو آپ نے پہلی مثال دی نا کہ ایک دن ماں نے پک اپ کر لیا اور ایک دن باپ نے، وہ تو جائز ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک وہ بات ہے کہ بعد میں بھی ان کا آپس میں ملنا طلاق کے بعد بھی، تو دیکھیں بالکل وہ نامحرم کی طرح ہے. یعنی جیسے کہ کوئی بھی نامحرم ہوتے ہیں اس طرح سے، ایسا نہیں کہ ان کو جو کہ سابقہ میاں بیوی رہ چکے ہیں تو کوئی ایج مل جائے گا جب طلاق ہو گئی. جب ایک قطع کلامی کی معافی یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو خواتین یا جو لوگ پردہ ویسے ہی نہیں کرتے، جو ایک شرعی پردہ ہے اور ورکنگ کلاس بھی ہے، خواتین کام پہ جاتی تو وہاں پہ بھی کئی مردوں سے مطلب بینکس میں کہیں پہ بھی ملتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے ملیں یا بالکل پردہ کر لیں؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بس اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ باقی ان کا مردوں کے ساتھ وہ سابقہ تعلق رہا ہوا نہیں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ وہ مل رہی ہے تو ایک سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، اس میں ایک حساسیت آ جاتی ہے. تو بہرحال ایک اس حجاب کو رکھنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہے کہ پھر وہ طلاق ہی نہ کرتے، کم سے کم بچے ہی خاطر کمپرومائز کر لیتے. وہ نہیں کرتے نا پھر. وہ ایک خود ایک ہمارے یہاں پر ایک بڑی آفت ہے کہ کثرت طلاق خود آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ طلاق کثرت کے ساتھ ہوں گی اور ہو رہی ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑ دے. اس لیے کہ جب آپ کسی فیملی کو بریک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد، کیونکہ پہلا جو بنیاد کا جو معاملہ ہے نا کہ جہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے وہ ہے ہی فیملی. جب اسی کو بریک کر دیا آپ نے تو انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے، فیملی والے کو بہکانا مشکل کام ہے. اچھی بات. جو فیملی کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی بہت سارے فیملی ویلیوز کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن ایک انڈیویجول ہے پھر وہ بہت مرتبہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے. پھر باہر ویسٹرن ورلڈ میں وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، گیمبلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. یہی تو ہے وہاں پہ حالت تو دیکھیے آپ سوسائٹی کی، بچے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حتیٰ یہ کہ شادی کا بھی تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر تو لیونگ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو بالکل ہی غلط ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ بہرحال جس حد تک ہو سکے اس کو اوائڈ کریں. اس لیے ہمارے پاس احادیث میں آیا ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، خالی بیٹھ کے بات کرنا، وہ کتنا زیادہ ثواب، کتنی نفلی عبادتوں سے، کتنی نفلی نمازوں سے، کتنے نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ فیملی کو بچا کے رکھیں، اس اسٹرکچر کو بچا کے رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ مل سکتے ہیں وہ سابقہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بچے کی خاطر. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ملنا ہی کوئی حرام ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بات کرنا ہی حرام ہو جائے گا، لیکن اس میں اس ادب کا، اخلاق کا خیال رکھیں کہ جیسے ایک نامحرم ہے وہ سابقہ رشتے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی وہ کیریڈ اوے ہو جائیں اور اس میں پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ چلے بچے ہی کی خاطر کم سے کم اس رشتے کو نبھا لیں. کم سے کم آپ محرم تو رہیں، کم سے کم آپ ساتھ میں، کہ اگر اتنا احساس اب آ رہا ہے بچے کا تو پہلے سوچیے، پہلے سوچ لیں نا، تاکہ آپ ریسٹورنٹ میں ساتھ بیٹھ سکیں، تاکہ آپ کار میں ساتھ بیٹھ سکیں، تاکہ آپ ساتھ جو ہے وہ ایک گھر میں رہ سکیں. کم سے کم اتنا ہی کر لیں. پھر اچھی بات ہے، بہت خوب انداز میں سمجھایا علامہ صاحب نے. عمران بھائی چونکہ میں بریک کی جانب بڑھنا، میں چاہوں گا ہماری اصلاح کے لیے معاشرے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج کل کیا کمی ہے اور کس طرح سے کمی کو دور کریں؟ دیکھیں حدیث شریف میں ایک مختصر مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کثرت سے آپ نے معراج کے موقع پر خواتین کو دیکھا اور اس میں ایک وجہ بتائی کہ ناشکری ہیں وہ. شوہر کی فرمایا کہ ساری زندگی اس سے خیر بھلائی کرتا رہے، بیوی کے اوپر وہ سب کچھ کرتا رہے، اور تھوڑی سی اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ ماں رائے تو خیر من کا قطو، میں نے زندگی میں تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے طلاق خلا کی جو بات چل رہی ہے، یہ عادت عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ تم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں میرے لیے. اللہ نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا لباس اور پردہ بنایا ہے. میاں بیوی کے پردوں کو ڈالے اور بیوی شوہر کے اوپر پردہ ڈالے. بیویاں طلاق خلا اس لیے لے رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کے کمپلین کہ بھائی شوہر کتنا بھی خوش رکھ لے، ہر چیز جا کے کمپلین ماں سے، باپ سے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ماں باپ اس کو پھر رائے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا تو زندگی برباد، لاؤ اس کو طلاق دے گھر پہ بٹھا لو. اس طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں. تو اگر خیر و بھلائیاں 100% ہیں، اس میں ایک مسٹیک ہے، چاہے بیوی میں ہوں غلطیاں چاہے شوہر میں ہوں، تو دونوں کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح خلا و طلاق کم ہوں گے. اور ایک دوسرے کی چیزیں آپس میں اپنے روم میں سالو کریں، ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، ان کو جا کے دوسروں کو تشہیر نہ کریں، خاندان میں لوگوں کو نہ دکھائیں، اپنے لوگوں کو انوالو نہ کریں کہ جی فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. اور خاص طور پہ جو جاسوسی کا معاملہ ہے نا، تجسس، بیویاں جو شوہر کے اس میں تجسس کرتی ہیں، لیپ ٹاپ میں گھس رہی ہیں، موبائل میں گھس رہی ہیں، چپ چپ چیک کر رہی ہیں، اسکرین شاٹس لے رہی ہیں، ادھر پھڈے کر رہی ہیں. میجورٹی وہ بھی کہتے ہیں کہ شوہر بھی ایسی حرکتیں نہ کریں کہ ان کو غصہ پڑے. ہاں شوہر تو
नशा करें, नहीं, लेकिन लेकिन क्योंकि घर ऐसी खराब वहीं से शुरू हो जाते हैं। प्राइवेसी जो है वो मियाँ बीवी में ऐसी होती भी नहीं है कि कुछ छुपाना पड़े। हाँ। जहाँ पे कुछ अगर छुपाना पड़ रहा तो उसका मतलब है उसकी कहीं कोई- correction करें, आपस में उसकी correction कर लें, लेकिन वो जासूसी एक में ना आदमी पड़े। अपनी बीवी से क्यों छुपाएगा अपना मोबाइल, अनलेस अनटिल उसमें कुछ गलत, या बीवी भी अगर छुपा रही तो कोई चीज है छुपा। तो बहुत इन से चीजों शौहर से बचना शकी होते हैं, घर में रूम में कैमरा लगा के रखते हैं, वो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, घर से बाहर या जा रही है। इलाही, ये तो ऐसे भी psychotic होते हैं बात है, कैमरा नफसियाती। लगा दें, हाँ, बहुत हर से जगह पे नफसियाती ऐसे। हर जगह पे कैमरे लगा गेट पे दें, कैमरा लगा हुआ, इंसान का जीना नहीं, ये मुश्किल। हकीकत में लोग ऐसे हैं बिल्कुल सही कि है, गेट पे इमरान। कैमरा लगा हुआ, एक्टिविटी पे नजर है। इसी तरह बीवी की हर वक्त उस पर नजर है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वहीं से घर बर्बाद हो वो जाते जो हैं। कहा ना कि जी वसीयत करनी है तो कर लो, उसने कहा खैरियत करेंगे तुम्हारा फोन तुम्हारी बीवी के पास बीवी चला के गया। पास से बात करता है। सही है जनाब, अल्लाह पाक से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुबैल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमरान भाई आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ